بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم لوگ اپنا کریں گے CS101 کا کوئز نمبر 5. کوئز نمبر 5 میں آپ لوگوں کو زیادہ سارے MCQs بھی بتاؤں گی اور آپ لوگوں کا جو فائنل ٹرم کا پیپر ہے نا وہ آپ لوگوں کا زیادہ تر آتا ہے اس میں سے MS ورڈ میں سے. ٹھیک ہے, اور MS ورڈ میں سے آپ لوگوں نے پیپر کو کیسے سالو کرنا ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو سارے کا سارا آج کی ویڈیو میں ہی میں آپ لوگوں کو بتا دوں گی. کوئی رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگوں کو. MS ورڈ والے چیپٹرز کو ان سب کو جو طریقہ ہے اس کو سالو کرنے کا وہ آج کی ویڈیو میں آپ لوگ سن لیں گے اور اسی کے تھرو آپ لوگوں نے اپنا پیپر سالو کرنا ہے. پیپر میں آپ لوگوں کو پرمیشن ہوتی ہے کہ آپ لوگ وہاں پہ MS ورڈ اوپن کر سکتے ہیں, تو آپ لوگ ایزیلی جیسے بھی آپ لوگ مرضی آپ لوگ وہاں سے چیٹنگ کریں اپنے MS ورڈ میں سے, آپ لوگوں کو کوئی نہیں روکے گا. ٹھیک ہے, ہم لوگ چلتے ہیں اپنے آج کی ویڈیو کی طرف. سب سے پہلے ہمارا MCQs ہے if we want to link two sections of a same document we generally use. جب بھی آپ لوگ کسی ایک سیم ڈاکومنٹ کے دو سیکشنز کو آپس میں لنک کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے آپ لوگ ہائپر لنک جو ہے نا وہ یوز کرتے ہیں. آگے چلتے ہیں. USA has passed legislation allowing the government to actively monitor citizens in the name of. USA نے ایک لیجسلیشن پاس کی تھی, قانون پاس کیا تھا کہ گورنمنٹ اپنے سٹیزنس کو مانیٹر کرتی رہے گی, تو وہ اسی لیے تاکہ نیشنل سیکیورٹی جو ہے نا وہ ملک میں لائی جا سکے. تو ان دا نیم آف نیشنل سیکیورٹی کے نام پہ انہوں نے سٹیزنس کو وہ مانیٹر کرتے رہے, تو نیشنل سیکیورٹی یہاں پہ اس کا رائٹ آنسر ہے. آگے چلتے ہیں. الیکٹرانک تھیفٹ انکلوڈس. الیکٹرانک تھیفٹ کے اندر آ جاتا ہے ہمارا آن لائن اسکیم. ٹھیک ہے, یہ والا اس کا رائٹ آنسر ہے. I for long amount of time is not meant to look constantly. آپ لوگ constantly ایک ہی چیز کو آپ لوگ نہیں دیکھ سکتے زیادہ پیریڈ کے لیے. تو آگے ہمارا ڈیش فیچر از یوز ٹو چینج دا فونٹ اینڈ پیراگراف پراپرٹیز آف انٹائر ڈاکومنٹ ان MS ورڈ. آپ لوگوں کے MS ورڈ کے اندر جو پورے کا پورا ڈاکومنٹ ہوتا ہے اس میں فونٹ کو اور پیراگراف کو چینج کرنے کے لیے جو آپ لوگ فیچر آپ لوگ یوز کرتے ہیں وہ ہوتا ہے اسٹائل سیٹ. آپ لوگوں نے یہاں پہ MS ورڈ اوپن کریں تو یہاں پہ آپ لوگوں کا یہ آ جاتا ہے اسٹائلس. ٹھیک ہے, اس میں آپ لوگ دیکھیں آپ لوگ ہر طرح سے اپنے پیراگراف کو, فونٹس کو, ہیڈنگس وغیرہ سب کچھ آپ لوگ چینج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اسٹائل سیٹ جو ہے نا یہ اس کا رائٹ آنسر ہے. اماؤنٹ آف پیپر امیریکن یوز ان ایئر از. امیریکنس ایک سال میں 85 ملین ٹنز جو ہے نا وہ پیپر یوز کرتے ہیں. آگے ہم لوگ چلتے ہیں. ان مائکروسافٹ ورڈ ہاؤ کین یو کلوز دا منی ٹول بار آفٹر یو ہیو یوزڈ اٹ. منی ٹول بار کو جب آپ لوگ یوز کر لیتے ہیں تو آپ لوگ پھر بعد میں اس کو کلوز کیسے کر سکتے ہیں. تو آپ لوگ ایسے کلوز کر سکتے ہیں کہ منی ٹول بار سے ہٹ کے کہیں بھی آپ لوگ کلک کریں تو خود بخود منی ٹول بار جو ہے نا وہ غائب ہو جاتا ہے. منی ٹول بار جو ہے نا وہ یہ ہوتا ہے, میں آپ لوگوں کو یہاں پہ بتا دیتی ہوں. ایک منٹ میں اپنا یہ تھوڑا سا اس کو جو ہے نا کر لوں. اچھا ہم لوگ چلتے ہیں ادھر. اچھا بلکہ یہ اس کو لے کے نا, ہاں اچھا یہاں پہ ہم کرتے ہیں منی ٹول بار جو ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے اگر آپ لوگ کچھ بھی لکھ رہے ہیں نا یا آپ لوگ ویسے اگر ڈاکومنٹس میں آپ لوگ کہیں پہ کچھ بھی آپ لوگ کلک کریں. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل آپ نے یہ جو ہے نا وہ کیا. ٹھیک ہے, تو یہ والا جو رائٹ کلک اگر آپ لوگ کریں یا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ لوگ لکھ رہے ہوتے ہیں نا تو آپ لوگ اپنے کسی بھی لیٹر کے اوپر بھی اگر آپ لوگ کو لے کے جاتے ہیں نا اپنا ایرو تو خود بخود یہ چھوٹا سا جو ٹول بار جو اپیئر ہو جاتا ہے تو یہ ہوتا ہے منی ٹول بار. ٹھیک ہے, اور منی ٹول بار کو اس کو غائب کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ویسے ڈاکومنٹ پہ کہیں پہ بھی کلک کریں تو یہ خود ہی ڈس اپیئر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کہ کلک اینی ویئر آؤٹ سائڈ دا منی ٹول بار اس طرح سے جو ہوتا ہے. آگے ہم لوگ چلتے ہیں. ڈیش آر آئیڈیل فار اسٹورنگ ڈیٹا دیٹ ول بی پروسیسڈ ان دی آرڈر ان وچ دا فائل انٹریز آر اسٹورڈ. جس سیکوینس میں فائل اسٹور ہوئی ہوئی ہوتی ہے بالکل اسی آرڈر میں اس کو پروسیس کرنا جب آپ لوگ کرتے ہیں تو یہ ہم لوگ سیکوینشیل فائلز کے ساتھ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو سیکوینشیل فائلز اس کا یہاں پہ رائٹ آنسر ہے. آگے ہم لوگ چلتے ہیں. کمانڈ دیٹ کین امیڈیٹلی گو ٹو اے پیج اور اینی مارکڈ لوکیشن ود ان یور ڈاکومنٹ. وہ والی کمانڈ جس کی بیس پہ آپ لوگ پورا آپ لوگ کسی بھی پیج پہ یا کسی بھی لوکیشن پہ آپ لوگ جا سکتے ہیں ڈاکومنٹ کے اندر, تو وہ گو ٹو کمانڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو گو ٹو جو ہے نا یہ اس کا رائٹ آنسر ہے. دا انڈیکس ان این انڈیکسڈ فائل ہیلپس ان لوکیٹنگ ریکارڈز آف. انڈیکس فائل کے اندر جو انڈیکس ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے کہ آپ لوگ کی مدد سے اپنے ڈیٹا کو فائنڈ کر سکتے ہیں. تو فائنڈنگ تھا آئیڈینٹیفائنگ کی. آپ لوگوں نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ انڈیکس فائلز آپ لوگوں کو ہیلپ کرتی ہیں کہ آپ نے کیز کو کیسے فائنڈ کرنا. جب آپ لوگ کیز کو فائنڈ کر لیتے ہیں پھر آپ لوگ کسی بھی ڈیٹا کو ایکسیس کر سکتے ہیں. تو فائنڈنگ دا آئیڈینٹیفائنگ کیز یہ والا اس کا رائٹ آنسر ہے.
A track that leads to a simulation oriented methodology. सिमुलेशन ओरिएंटेड जो मेथोडोलॉजी होती है वो थियोरेटिकल मेथोडोलॉजी होती है. देखिए आपके ये बड़े बड़े ये 4-5 किस्म के MCQs आते हैं. आप लोगों ने इतनी बात याद रखनी है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर 2 तरह की मेथोडोलॉजीज यूज़ होती हैं. एक तो आप लोगों को ये भी MCQs होता है कितनी तरह की मेथोडोलॉजीज यूज़ होती है. तो 2 तरह की मेथोडोलॉजीज यूज़ होती हैं. एक होती है इंजीनियरिंग मेथोडोलॉजी. ठीक है, जो इंजीनियरिंग टेक्निक्स होती हैं ना उनको हम लोग बोलते हैं इसको क्या कहते हैं, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड मेथोडोलॉजी. ठीक है, इंजीनियरिंग वाली क्या होती है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड मेथोडोलॉजी होती है. और जो दूसरी होती है ना उसको हम लोग बोलते हैं वो थियोरेटिकल मेथोडोलॉजी होती है, और ये सिमुलेशन ओरिएंटेड मेथोडोलॉजी होती है. ठीक है, तो सिमुलेशन ओरिएंटेड मेथोडोलॉजी थियोरेटिकल होती है और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड मेथोडोलॉजी इंजीनियरिंग होती है. और ये दोनों जो है ना ये AI के यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मेथोडोलॉजीज होती हैं. तो ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद रखना है. विच शॉर्टकट की इज यूज टू इटैलिकाइज टेक्स्ट इन MS वर्ड. अच्छा, ये भी आप लोगों के बड़े MCQs आते हैं. आप लोगों से पूछते हैं कि फलां काम करने के लिए आप लोग कौन सी शॉर्ट की यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पे इटैलिकाइज करने का पूछा है. आप MS वर्ड में आप लोगों को ये तो पता है इटैलिकाइज आप लोग कैसे कर सकते हैं. ये वाला जो होता है ना इसके थ्रू आप लोग इटैलिकाइज कर सकते हैं. तो इसके ऊपर जस्ट आपने एरो लेके जाना है, क्लिक नहीं करना. एरो आप लोग लेके गए हैं, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है Ctrl+I. ठीक है, ये देखें इसके अंदर ये जो छोटा सा इसका बॉक्स आता है ना इसके अंदर. इसी तरह से अगर आपके पेपर में आता है कि शॉर्टकट की बताएं बोल्ड करने की, ठीक है, तो ये बोल्ड वाले के ऊपर जस्ट एरो आपने लेके जाना है Ctrl+B. ठीक है, तो आप लोगों ने Ctrl+B को आप लोगों ने कर देना है. इसी तरीके से हर चीज़ की कमांड होती है. आप लोग वो किसी भी चीज़ की आप लोगों से वो कमांड वगैरह पूछते हैं, आप लोग ईजिली यहाँ से देख के और आप लोगों ने बता देनी है. ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं. इसका जो आंसर है ना वो Ctrl+I था, हम लोग देख चुके हैं. फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज बीइंग परस्यूड अलॉन्ग पाथ्स. अभी हम लोगों ने बात की फील्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में 2 पाथ्स को लेके चला जाता है. इन हैश फाइल हैशिंग आइडेंटिफाइज द लोकेशन ऑफ अ रिकॉर्ड डायरेक्टली फ्रॉम द की, यानी कि की मदद से आप लोग डायरेक्टली किसी भी फाइल के लोकेशन को जो है ना आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं. व्हाट इज द गोल ऑफ यूजिंग पेरेंटल कंट्रोल्स. पेरेंटल कंट्रोल जो होते हैं यानी कि पेरेंट्स को खुद देखना चाहिए कि बच्चे जो है वो मोबाइल पे कंप्यूटर पे क्या कर रहे हैं. तो ये क्यों करना चाहिए, ताकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिसिप्लिन को प्रमोट किया जाए बच्चों के अंदर. ठीक है, तो ये वाला इसका जो है ना वो राइट आंसर है. इन MS वर्ड व्हाट हैपन्स व्हेन यू क्लिक द कट बटन इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप. देखें जब भी आप लोग कट वाले बटन पे आप क्लिक करते हैं ना तो जो क्लिपबोर्ड ग्रुप होता है उसका क्या काम होता है कि इसका होता क्या है कि टेक्स्ट कट हो जाता है और वो क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर चला जाता है. ठीक है, हम लोग ये देख लेते हैं. ये होता है क्लिपबोर्ड. ठीक है, अब इसमें फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कोई भी छोटा सा मैं इधर जो है ना वो मैं टेक्स्ट लिख लेती हूँ. ठीक है, इसको अगर आप लोग यूँ सिलेक्ट करें ये वाला कट वाला जो ऑप्शन है ना ये हाईलाइट हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखें ये जो बॉक्स है इसके नीचे लिखा हुआ भी है कट द सिलेक्शन एंड पुट इट ऑन द क्लिपबोर्ड. ठीक है, तो ये जो कट वाला बटन होता है वो क्या करता है, टेक्स्ट को कट करेगा और प्लेस करेगा इसको क्लिपबोर्ड के अंदर. इंसर्ट टैब कैन हैव ग्रुप. अच्छा, यहाँ ये इस तरह के आप लोगों के बहुत सारे MCQs आते हैं. आप लोगों ने एक बार याद रखनी है, ये जो ऊपर है ना फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग्स, रिव्यू, व्यू और उसके बाद डिज़ाइन टैब भी होता है एक. ठीक है, ये वाले जो सारे होते हैं ना इनको हम लोग बोलते हैं टैब्स. ठीक है, और हर टैब के अंदर जैसे ये ग्रुप वाले टैब के अंदर ये जो है ना क्लिपबोर्ड ये एक ग्रुप है. ठीक है, ये फॉन्ट ये दूसरा ग्रुप है, ये पैराग्राफ तीसरा ग्रुप है, ये स्टाइल्स वाला ये चौथा ग्रुप है और एडिटिंग वाला 5वां ग्रुप है. इसी तरह से ये जो इंसर्ट है, इंसर्ट के अंदर पेजेस वाला एक ग्रुप, टेबल्स वाला दूसरा ग्रुप, इलस्ट्रेशंस वाला तीसरा ग्रुप. आप लोगों के ये बहुत ज़्यादा MCQs आते हैं कि कौन सा ग्रुप कौन से टैब के अंदर है. ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि इंसर्ट टैब कैन हैव ग्रुप. इंसर्ट टैब के अंदर कौन कौन से ग्रुप्स हो सकते हैं. यहाँ पे इन्होंने हमसे पूछा है स्टाइल्स, पेजेस, क्लिपबोर्ड, ऑल ऑफ दीज. ठीक है, हम लोग देख लेते हैं कि इनमें से कौन कौन सा है. देखें यहाँ पे स्टाइल्स नहीं है, क्लिपबोर्ड भी नहीं है. ठीक है, पेजेस है जस्ट ये वाला, ये इंसर्ट टैब के अंदर पेजेस वाला ग्रुप है. ठीक है, क्योंकि जो क्लिपबोर्ड वाला होता है ना वो इधर होता है, ये होम पेज के अंदर होता है. ठीक है, स्टाइल्स वाला और क्लिपबोर्ड वाला ये दोनों होम पेज के अंदर है. तो उन्होंने हमसे इंसर्ट का पूछा था, इंसर्ट वाले का पेजेस जो है ना ये राइट आंसर है. आगे चलते हैं इन द कंटेक्स्ट ऑफ मेंटेनिंग एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स, यानी कि एम्प्लॉय के अगर आप लोगों ने रिकॉर्ड्स को मेंटेन रखना है. एंड इंडेक्स इज टिपिकली यूज फॉर क्विक रिट्रीवल बेस्ड ऑन. आप लोग जल्दी से किसी भी एम्प्लॉय का आप लोग डेटा कैसे निकाल सकते हैं
کہ امپلائی آئیڈینٹیفیکیشن نمبرز کے تھرو آپ لوگ نکال سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ والا جو ہے نا یہ اس کا رائٹ آنسر ہے. آگے ہم لوگ چلتے ہیں. پروسیجرل نالج از لرننگ ہاؤ. پروسیجرل نالج آپ کو بتاتا ہے کہ کس طرح سے آپ نے سیکھنا ہے. ٹھیک ہے, یہ دو طرح کے آپ لوگوں کے جو ہے نا وہ ایم سی کیوز آتے ہیں. پروسیجرل نالج جو ہوتا ہے نا یہ ہاؤ, ٹھیک ہے, اس پہ آتا ہے, اور جو دوسرا جو نالج ہوتا ہے تھیوریٹیکل وہ آتا ہے واٹ پہ. ٹھیک ہے, اگر ہم پوچھتے ہیں which of the following is often integrated with content filters in the context of internet. انٹرنیٹ کے کنٹیکسٹ میں آپ لوگ کنٹینٹ فلٹرز کے ساتھ کون سی چیز انٹیگریٹ کرتے ہیں, تو دیٹ از دا انٹرنیٹ فائر والس. ٹھیک ہے, تو یہ انٹرنیٹ فائر والس اس کا رائٹ آنسر ہے. ان کنٹیکسٹ آف انوائرمنٹ کمپیوٹر سائنس ہیو امپیکٹس. کوئی بھی چیز ہوتی ہے نا, آپ لوگوں نے یہ بات یاد رکھنے کے لیے آپ لوگوں نے ہینڈ آؤٹ میں بھی دیکھا ہوگا, ہیلتھ سے ریلیٹڈ, انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ, پوری جو پولیوشن وغیرہ, مطلب ہر چیز اگر دیکھی جائے تو اس میں کمپیوٹر سائنس کے پازیٹیو امپیکٹ بھی ہوتے ہیں اور نیگیٹو امپیکٹ بھی ہوتے ہیں. تو یہاں پہ پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں ہی اس کا رائٹ آنسر ہے. یوزول وے آف پروٹیکٹنگ سافٹ ویئر از. عام طور پہ سافٹ ویئر کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کاپی رائٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کاپی رائٹ جو ہے نا یہ یہاں پہ اس کا رائٹ آنسر ہے. وین وی ڈرا اے ٹیبل ایم ایس ورڈ, دا ٹیبل ہیو انیشیل کالم 1. دیکھیں ایم ایس ورڈ کے اندر آپ لوگ کوئی بھی ٹیبل جب آپ لوگ ڈرا کرتے ہیں تو آپ لوگ کم سے کم وہاں پہ کالمس کتنے رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ لوگ وہاں پہ ایک نہ ایک کالم تو رکھنا ضروری ہے نا, تبھی آپ کا ٹیبل ڈرا ہوگا. ٹھیک ہے, تو 1 جو ہے نا یہ اس کا رائٹ آنسر ہے. An index for a file contains a list of dash stored in the file. کسی بھی فائل کے جو انڈیکس ہوتا ہے نا اس میں فائل کی جتنی بھی کیز ہوتی ہیں وہ موجود ہوتی ہیں. Contains a list of keys record in the file. یہ اس کا رائٹ آنسر ہے. Access to the forbidden literature is because of. جو لٹریچر جس تک آپ کو رسائی حاصل نہیں بھی کرنی چاہیے لوگ اس کو بھی ایکسیس کر سکتے ہیں. کیسے ایکسیس کر سکتے ہیں؟ کمپیوٹر کے تھرو کر سکتے ہیں. تو کمپیوٹر یہاں پہ اس کا رائٹ آنسر ہے. In Microsoft Word, what does the quick access toolbar provide easy access to? کوئک ایکسیس ٹول بار آپ لوگوں کو اس وہ والی ایکسیس دیتا ہے کہ جو آپ لوگ زیادہ آپ لوگوں نے یوز کی ہوتی ہیں نا کمانڈس. ٹھیک ہے, وہ یا آپ لوگ جو کمانڈس آپ لوگ ویسے آپ لوگوں نے کسی بھی ڈاکومنٹ کے اندر زیادہ آپ لوگوں نے یوز کرنی ہوتی ہیں تو وہ ساری اس کے اندر موجود ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں کوئک ایکسیس ٹول بار, میں نے آپ لوگ کو جیسے وہ پہلے بتایا تھا رائٹ, آپ لوگ یہ کلک کریں تو زیادہ تر آپ لوگ انہی کمانڈ کو آپ لوگ یوز کرتے ہیں نا. تو یہ جو کوئک ایکسیس ٹول بار ہوتا ہے اس کے تھرو آپ لوگ فریکوینٹلی یوزڈ کمانڈس کو ایکسیس کر سکتے ہیں ایزیلی. آگے ہم لوگ چلتے ہیں. ڈیزائن ریبن کین ہیو پیج بارڈر ہوتا ہے ڈیزائن ریبن کے اندر. یہ میرے پاس جو ایم ایس ورڈ ہے نا اس کے اندر ڈیزائن والا جو ہے نا وہ ٹیب نہیں ہے, تو آپ لوگ اپنے ادھر جو ہوتا ہے نا آپ لوگوں کے سافٹ ویئر میں ادھر ہوتا ہے وہ. ٹھیک ہے, اس میں پیج بارڈر آپ لوگ ایزیلی وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. Processing a sequential file involves detecting when dash is reached. جب بھی سیکوینشیل فائل کو پروسیس کیا جاتا ہے تو اس میں ضروری ہوتا ہے کہ یہ چیز ڈیٹیکٹ کرنا کہ فائل اب ختم ہو چکی یا نہیں ہو چکی. تو اینڈ آف دا فائل کو ڈیٹیکٹ کرنا ضروری ہوتا ہے. اینڈ آف دا فائل اس کا یہاں پہ رائٹ آنسر ہے. ان ہیش فائل ہیشنگ آئیڈینٹیفائز دا لوکیشن آف ریکارڈ ڈائریکٹلی فرام دا کی. یہ بھی ہم لوگ پہلے کر چکے ہیں. کی مدد سے ریکارڈ کو ہم لوگ ڈائریکٹلی ایکسیس کر سکتے ہیں. ان ایم ایس ورڈ پیراگراف گروپ ہیز فالوئنگ آپشن. ہم لوگ ادھر ایم ایس ورڈ میں جائیں گے, ادھر ہم لوگ جاتے ہیں پیراگراف گروپ کے اندر. ادھر پیراگراف گروپ ادھر ہوم میں ہی موجود ہے. یہاں پہ دیکھیں انہوں نے ہم سے پوچھا کہ کون سا آپشن ہوتا ہے. ٹیکسٹ ہائی لائٹ کلر, ٹیکسٹ کو ہائی لائٹ کرنے کا جو ہے نا یہ آپشن یہ ادھر فونٹ والے میں ہوتا ہے, پیراگراف والے میں نہیں ہوتا. پیراگراف کلر والا بھی آپشن نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, شیڈنگ اور کاپنگ کو چیک کر لیتے ہیں. کاپنگ والا جو ہے نا یہ کلپ بورڈ والے ادھر جو ہے نا وہ گروپ میں ہوتا ہے. یہ کلپ بورڈ والا جو ہے نا یہ والا ہوتا ہے کاپنگ والا آپشن. پیراگراف کے اندر ہم لوگ ادھر دیکھتے ہیں تو اس میں الائن کرنے والے موجود ہوتے ہیں, اور اس کے بعد یہ والا یہ دیکھیں یہ ہے اس کا پیراگراف سپیسنگ کے لیے, یعنی کہ پیراگراف کے اندر سپیسنگ والا بھی گروپ موجود ہوتا ہے. اس کے بعد اس کے اندر شیڈنگ. ٹھیک ہے, یہ شیڈنگ والا جو ہے نا آپشن ہے ہمارے پاس. تو پیراگراف گروپ کے اندر شیڈنگ موجود ہے, تو شیڈنگ ہمارا یہ رائٹ آنسر ہے. In MS Word, which of the following features is not available in the text group of the insert button, insert ribbon? Insert ribbon کے text group کے اندر کون سی چیز available نہیں ہے؟ یہ insert group میں جائیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ text والا گروپ ہے, اس میں کون سی چیز available نہیں ہے؟ یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں ڈراپ کیپ, ورڈ آرٹ, ٹیکسٹ باکس, یہ تینوں چیزیں یہاں پہ موجود ہیں. ٹھیک ہے, یہ کوئک پارٹس, ڈراپ کیپ, ٹھیک ہے, ٹیکسٹ باکس, ورڈ آرٹ, یہ ساری چیزیں موجود ہیں. سمبلز اس کے اندر موجود نہیں ہیں.
سمبلس جو ہے نا وہ ٹیکسٹ گروپ کے اندر موجود نہیں ہوتے, وہ سمبلس گروپ کے اندر موجود ہوتے ہیں. یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں, یہ والا ٹیکسٹ گروپ یہ والا ہے, یہ سمبل جو ہے نا یہ سمبلس والے گروپ کے اندر موجود ہے. تو یہاں پہ انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ کون سا اس میں فیچر نہیں ہوتا, تو سمبلس والا فیچر اس کے اندر نہیں ہوتا. آگے چلتے ہیں. وچ آف دا فالوئنگ از اے روبوٹ یوزڈ ان میڈیکل فیلڈ. میڈیکل فیلڈ میں بیلجین روبوٹ یوز کرتے ہیں اپنے ہاسپٹل میں. وی کین ایڈ چارٹس ان ایم ایس ورڈ فرام گروپ. چارٹ کو آپ لوگ کیسے انسرٹ کر سکتے ہیں, ڈال سکتے ہیں. یہ انسرٹ گروپ میں آپ لوگوں نے جانا ہے, یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں چارٹ یہ لکھا ہوا ہے, تو یہ کون سے گروپ میں, السٹریشنز والے گروپ میں. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ السٹریشنز جو ہے نا یہ اس کا رائٹ آنسر ہے. ان ایم ایس ورڈ وچ گروپ شوڈ دا یوزر سلیکٹ ٹو پرفارم دی کٹ آپریشن. اچھا, کون سے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کٹ آپریشن میں آپ لوگوں نے کیا چیز کس میں ہے. کٹ آپریشن ہم لوگ کہاں سے اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں, تو یہ میرے ہوم پیج پہ یہ کٹ والا یہ جو آپریشن ہے یہ کلپ بورڈ کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے, تو آپ لوگوں نے کس کو یوز کرنا ہوتا ہے, کلپ بورڈ والی گروپ کو آپ نے یوز کرنا ہوتا ہے, تو یہ والا اس کا رائٹ آنسر ہے. اس کے بعد what tab should you access to manage the overall design and layout of a table in the Microsoft Word. ٹیبل لے آؤٹ کا جو ایک ہوتا ہے نا آپشن, اس کو آپ لوگ یوز کر کے آپ لوگ ٹیبل کے ڈیزائن وغیرہ کو آپ لوگ ٹوٹلی سیٹ کر سکتے ہیں. A rapidly expanding subject that is closely associated with database technology is ڈیٹا مائننگ ہے. ڈیٹا بیس ٹیکنالوجی کے ساتھ جو بالکل کلوزلی ریلیٹڈ چیز ہے دیٹ از اے ڈیٹا مائننگ. ٹھیک ہے, جس میں مختلف ٹیکنیکس ہوتی ہیں کہ ڈیٹا کی کلیکشنز کے ڈفرینٹ پیٹرنس کو ڈسکور کیا جاتا ہے. آگے چلتے ہیں. دا فیلڈ آف لنگوسٹک ٹینڈس ٹوورڈس وچ ڈائریکشن. لنگوسٹکس کی فیلڈ جو ہوتی ہے نا وہ تھیوریٹیکل کی طرف جاتی ہے, دیٹ از ناٹ انجینئرنگ. تو تھیوریٹیکل جو ہے نا یہ یہاں پہ اس کا رائٹ آنسر ہے. In MS Word, you can insert text with special styles using the word art command available in the dash group of the insert button. یعنی کہ جو word art ہے یہ انسرٹ ribbon کے کون سے گروپ میں موجود ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے سب سے پہلے انسرٹ ribbon میں جانا ہے, وہاں پہ دیکھنا ہے کہ word art کہاں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ word art لکھا ہوا ہے, یہ کون سے گروپ کے ہے, یہ ٹیکسٹ گروپ میں ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ ٹیکسٹ جو ہے نا یہ اس کا رائٹ آنسر ہے. ہاؤ کین یو ان پٹ ٹیکسٹ ان ٹو اے ٹیبل سیل ان مائکروسافٹ ورڈ. آپ لوگوں کو خود بھی پتا ہے, آپ لوگ بعض دفعہ اسائنمنٹس بناتے ہیں, آپ لوگ ٹیبل ڈرا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹیبل ڈرا کرنے کے بعد ٹیبل میں آپ لوگ لکھتے کیسے ہیں, جس خانے میں جس سیل میں آپ نے لکھنا ہوتا ہے سمپلی آپ لوگ اس کے اوپر ایک دفعہ کلک کرتے ہیں اور ٹائپنگ آپ لوگ سٹارٹ کر دیتے ہیں. ایسے ہی کرتے ہیں نا, تو کلک ونس آن دا سیل اینڈ سٹارٹ ٹائپنگ, یہ والا اس کا رائٹ آنسر ہے. دا انڈیکس فار اے فائل از یوزلی اسٹورڈ ایز اے سیپریٹ فائل آن دا سیم ڈیوائس. فائل کا جو انڈیکس ہوتا ہے وہ سیم ڈیوائس کے اوپر سیپریٹ فائل کے طور پہ موجود ہوتا ہے, تو یہ والا اس کا رائٹ آنسر ہے, سیپریٹ فائل آن دا سیم ڈیوائس. ان ایم ایس ورڈ وی کین انکریز دا سائز آف دا ٹیکسٹ فرام ہوم ribbon گروپ کالڈ. اچھا, آپ لوگ ٹیکسٹ کا سائز کیسے انکریز کر سکتے ہیں, آپ لوگ اسائنمنٹس بناتے ہیں نا, آپ لوگ ٹیکسٹ کا سائز یہ ہوم پیج پہ جاتے ہیں, تو یہاں سے آپ لوگ سائز چینج کرتے ہیں نا, تو یہ کون سے گروپ کے اندر موجود ہے, فونٹ گروپ کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ ہمارا یہ فونٹ جو ہے اس کا رائٹ آنسر ہے. ورڈ پرووائڈ یو پرفارمیٹڈ ٹیکسٹ باکسز تھرو ٹیکسٹ باکس. ورڈ میں آپ لوگ ٹیکسٹ باکسز کیسے ڈرا کر سکتے ہیں, ٹیکسٹ باکس کے تھرو آپ لوگ ڈرا کر سکتے ہیں. دا ففتھ گروپ ان دا ہوم ribbon از, یہ ہم لوگ جائیں گے ہوم ribbon میں اور اس میں 5واں گروپ دیکھیں گے. پہلا تو کلک بورڈ ہے نا, یہ 1, یہ دوسرا ہے فونٹ, یہ تیسرا پیراگراف, چوتھا اسٹائل, یہ 5واں ایڈیٹنگ. ٹھیک ہے, ففتھ گروپ کون سا, ایڈیٹنگ ہے, تو یہاں پہ ایڈیٹنگ جو ہے نا یہ اس کا رائٹ آنسر ہے. ان ایم ایس ورڈ ڈفرنٹ ٹائپ آف افیکٹس آن دا ٹیکسٹ کین بی اپلائڈ ود. کسی بھی ٹیکسٹ کے اوپر آپ لوگ ہر طرح کا افیکٹ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں, ورڈ آرٹ کے تھرو بھی کر سکتے ہیں, کوئک پارٹس کے تھرو بھی کر سکتے ہیں, اور ٹیکسٹ باکس کے تھرو بھی کر سکتے ہیں. تو آل آف دا گیون جو ہے نا یہ اس کا بالکل رائٹ آنسر ہے. ان ہیش فائل اف اے ڈسپروپورشنیٹ نمبر آف کیز ہیپن ٹو ہیش ٹو دا سیم بکٹ, یعنی کہ ایک فائل کے اندر سیم بکٹ کے ساتھ مختلف قسم کی کیز اگر اٹیچ ہو جائیں تو اس سے کیا ہوگا, کلسٹرنگ ہوگی. ٹھیک ہے, کلسٹرنگ یہاں پہ اس کا رائٹ آنسر ہے. When does Microsoft Word generally insert a blank page automatically? Microsoft Word میں آٹومیٹیکلی خود ہی بلینک پیج کیسے آ جاتے ہیں, یعنی کہ آپ لوگ ٹائپنگ کر رہے ہیں, ایک پیج پورا ہو گیا, اگلا پیج بلینک پیج خود ہی آ جاتا ہے. کیوں آ جاتا ہے, کیسے آ جاتا ہے, ٹائپنگ کے تھرو آ جاتا ہے. جب بھی آپ لوگ ٹائپنگ کر رہے تو وائل ٹائپنگ جو ہے نا یہ اس کا رائٹ آنسر ہے. ان مائکروسافٹ ورڈ وچ بٹنس آر پارٹ آف دا کوئک ایکسیس ٹول بار بائی ڈیفالٹ. کوئک ایکسیس ٹول بار کے اندر بولڈ, اٹیلک, انڈر لائن یہ والے زیادہ تر موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ والے دیکھیں اس کے اندر یہ بولڈ, اٹیلک اور انڈر لائن یہ والے موجود ہیں اس کے اندر. باقی اس کے اندر دیکھیں سیو, انڈو, ریڈو, یہ تو اس کے اندر موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے اندر جو ہے نا جو وہ یہی ہے. اچھا, آگے ہم لوگ چلتے ہیں.
Which feature is available in the arrange group under the layout ribbon in MS Word? MS Word के अंदर जो layout ribbon है उसमें arrange group के अंदर क्या क्या चीज़ें available हैं. इधर हम लोग चलेंगे layout की बात करें, ये पेज layout के अंदर हम लोग चलेंगे, इसके अंदर वो हमसे पूछ रहे हैं अरेंज ग्रुप के अंदर कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं. ये है अरेंज ग्रुप. इसके अंदर देखें पोजीशन, रैप टेक्स्ट, बिंग फॉरवर्ड, सेंड बैक, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं. तो इसमें ये सेंड बैकवर्ड उसके अंदर मौजूद था, तो ये वाला इसका राइट आंसर है. आगे चलते हैं. इन MS Word what is the location that is used to temporarily store the information that has been cut from somewhere? MS Word के अंदर क्या होता है कि जब भी आप लोग किसी चीज़ को कट करते हैं तो वो वाली इंफॉर्मेशन टेम्परेरी कहाँ पे स्टोर होती है, वो क्लिप बोर्ड के अंदर स्टोर होती है. मुझे लगता है हमने थोड़ा सा ना यहाँ पे पिछले एक MCQ में ब्लेंडर किया है. मेरे ख्याल में क्विक एक्सेस, हाँ दैट इज अ क्विक एक्सेस टूल बार. ओके ओके सॉरी यहाँ पे अच्छा मैंने वो समझा कि मिनी टूल बार की बात हो रही. ये देखें ये वाला जो आप लोग करते हैं ना ये होता है मिनी टूल बार, ठीक है. क्विक एक्सेस टूल बार होता है ये वाले जो बटन्स होते हैं ना ये वाले ऊपर, दिस इज अ क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है. मैंने वो गौर नहीं किया. इसमें अगर आप लोग देखें ना तो आप लोग क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, अनडू भी कर सकते हैं, रीडू भी कर सकते हैं और प्रिंट वगैरह भी आप लोग यहीं से कर सकते हैं, ठीक है. क्विक प्रिंट, ठीक है. तो इसमें ये वाला जो है ना ये वाला जो है इसका राइट आंसर है, ठीक है. अच्छा आगे हम लोग चलते हैं. कहाँ पे हम लोग पहुंचे थे भाई, ये तो हम लोगों ने कर लिया. अच्छा इन MS Word वी हैव पेस्ट डैश ऑप्शंस. हमारे MS Word के अंदर आप लोग मुख्तलिफ तरीके से पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है. यानी कि एक तो आप लोग जो है ना वो आप लोग पेस्ट कर सकते हैं. आप लोग इधर आप लोग राइट क्लिक करते हैं ना तो यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है. आप लोग उसके थ्रू कर सकते हैं, ठीक है. दूसरा आप लोग इधर अगर होम पेज पे चलें, ठीक है, तो यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन होता है ये वाला, ठीक है. इसके थ्रू इधर से भी आप लोग कॉपी पेस्ट वगैरह आप लोग यहाँ से भी आप लोग कर सकते हैं, ये वाला पेस्ट का ऑप्शन है, ठीक है. उसके अलावा एक और जो तरीका ये होता है कि आप लोग Ctrl+V प्रेस करके भी आप लोग पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है. तो मल्टीपल तरीके होता है, तो मल्टीपल यहाँ पे इसका राइट आंसर है. व्हाट डज द एक्सपेंडर एरो इन द फॉन्ट ग्रुप डू? एक्सपेंडर एरो क्या करता है फॉन्ट ग्रुप में, यानी अच्छा यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, आप लोग चलेंगे फॉन्ट ग्रुप पे, ठीक है. ये होता है एक्सपेंडर एरो, ये छोटा सा जो तीर होता है ना ये यहाँ पे लिखा हुआ आ भी गया कि शो द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, के इसके ऊपर क्लिक करने से क्या होगा कि फॉन्ट डायलॉग बॉक्स हमारे आगे ओपन हो जाएगा. तो ओपन द फॉन्ट डायलॉग विंडो, ये वाला इसका राइट आंसर है. एक्ट दैट रेंजेस गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस ऑन वायर टैप्स टू इंक्लूड ट्रांसमिशन ऑफ द डेटा इज ECPA, ठीक है. ये डेटा को जो भी डेटा ट्रांसमिट होता है उसको रिस्ट्रिक्ट करना, ये गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ किस्म के ये ECPA इन्होंने कानून बनाया था, उसके थ्रू जो है ना वो जी हुआ था. अरेंज ग्रुप इज प्लेस्ड ऑन द डैश रिबन इन MS Word. अरेंज ग्रुप कौन सा रिबन के अंदर मौजूद होता है, तो ये इधर हम लोग पेज लेआउट पे चले ना तो ये है अरेंज ग्रुप, तो ये लेआउट के अंदर मौजूद होता है. तो लेआउट जो है ये इसका राइट आंसर है. विच ग्रुप ऑफ द कमांड्स इन एडिटिंग वर्ड इंक्लूड्स फाइंड, रिप्लेस एंड सिलेक्ट? फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट ये मौजूद होते हैं इधर हमारे होम पेज के अंदर जो एडिटिंग ग्रुप होता है ये वाला, ठीक है. ये होम पेज है, ये एडिटिंग ग्रुप के अंदर फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट, ठीक है. तो एडिटिंग इसका राइट आंसर है. इन MS Word वी कैन इंक्रीज द साइज ऑफ द टेक्स्ट फ्रॉम होम रिबन ग्रुप कॉल्ड फॉन्ट, ठीक है. अच्छा होम रिबन ग्रुप से आप लोग कौन सा वो ग्रुप होता है जिसमें आप लोग टेक्स्ट का साइज इंक्रीज कर सकते हैं, तो फॉन्ट ग्रुप है, ये हम लोग पहले कर चुके हैं. फ्रॉम अ परस्पेक्टिव एन एंटायर लाइफ सिस्टम इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज लाइक एंटायर फाइल सिस्टम. एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो पूरा फाइल सिस्टम होता है वो एक ही बड़ी सी इंडेक्स फाइल के तौर पे जो है ना वो उसको हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है. तो वन लार्ज इंडेक्स्ड फाइल, ये वाला इसका राइट आंसर है. विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्निफिकेंटली इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी? अच्छा फ्रॉड्स ज़्यादातर लोग कैसे लगाते हैं, जाहिर सी बात है कोई प्रिटेंड कर रहे होते हैं, अपनी आइडेंटिटी वो गलत बनाते हैं या किसी और की फेक ID बना लेते हैं, तो आइडेंटिटी थेफ्ट जो है ना ये इसका राइट आंसर है. सोशल साइट्स, ट्विटर भी सोशल साइट है, गूगल भी, बिंग भी, तो ऑल ऑफ दीज जो है ना ये इसका राइट आंसर है. विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स इज अवेलेबल इन द ड्रॉप डाउन मेन्यू ऑफ द रैप टेक्स्ट? रैप टेक्स्ट का जो ड्रॉप डाउन मेन्यू होता है उसमें टॉप एंड बॉटम, बिहाइंड टेक्स्ट, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, ये तीनों चीजें आ जाती हैं. तो A, B and C ये इसका राइट आंसर है. One way to identify the EOF is by placing a special record known as a dash at the end of the file.
اینڈ آف دا فائل کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے کہ فائل کے اینڈ پہ سینٹینل لگا دینا چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ سینٹینل جو ہے یہ اس کا رائٹ آنسر ہے. واٹ از دا پرائمری پرپز آف کنٹینٹ فلٹرنگ ان فائر وال؟ فائر وال میں جو کنٹینٹ فلٹرنگ کا مین مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگ ہارمفل آئٹمس تک ایکسیس نہ کر سکے, ان سے بچا جا سکے. تو پریونٹنگ ایکسیس ٹو ہارمفل آئٹمس, یہ والا اس کا رائٹ آنسر ہے. Which of the following acts as a security guard between internet and your local area network؟ آپ لوگوں کا جو لوکل ایریا نیٹورک ہے, جو بھی آپ لوگوں کو کمپیوٹر وغیرہ کچھ بھی, اس میں اور انٹرنیٹ کے درمیان ایک سیکیورٹی گارڈ کی طرح کون کام کرتا ہے؟ فائر وال کام کرتا ہے. کین اسپیم ایکٹ اپلائز ان, یہ یو ایس کے اندر اپلائی کیا گیا ہے. USA has passed legislation allowing the government to actively monitor citizens. Citizens کو نیشنل سیکورٹی کے نام پہ مانیٹر کیا جاتا ہے, یہ ہم لوگ پہلے کر چکے ہیں. اسٹائل گروپ میں دا ہوم ریبن از دا, اسٹائل گروپ کون سے والا گروپ ہے؟ ادھر ہوم ریبن کے اندر چلنا ہے, یہ اسٹائل گروپ چوتھا گروپ ہے, ادھر سے آپ لوگ کاؤنٹ بھی کر سکتے ہیں, تو فورتھ گروپ اس کا رائٹ آنسر ہے. In Microsoft Word, what is the purpose of entering a word or phrase while adding a hyperlink؟ اچھا, اس پہ کیا ہوتا ہے, آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ڈاکومنٹس کے اندر لکھا ہوتا ہے کلک ہیئر, جب آپ لوگ یا سی ہیئر, یا اس طرح سے جب آپ لوگ اس کے اوپر کلک کرتے ہیں نا, تو آپ لوگ کسی نے کوئی نہ کوئی آپ کے سامنے کوئی ویب سائٹ کھل جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا یہ جو ایک ورڈ یا فریز انٹر کی ہوئی ہوتی ہے, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو ہائپر لنک ٹیکسٹ ہے اس کو ڈسپلے کیا جائے. تو ڈسپلےئنگ دا ہائپر لنک ٹیکسٹ, یہ والا اس کا رائٹ آنسر ہے. ڈسپلےئنگ ٹیکسٹ ان 2 columns فیچر ان وچ ٹائپ آف دا ایم ایس ورڈ؟ یعنی کہ آپ لوگ جو کچھ بھی لکھ رہے ہیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ 2 columns کی فارم میں آپ کے سامنے ہے, جیسے اخبارات میں 2 columns کی فارم میں لکھا ہوا ہوتا ہے, تو یہ کس ٹیب کے تھرو آپ لوگ کر سکتے ہیں؟ ادھر آپ لوگ جائیں گے, ٹھیک ہے, ادھر آپ لوگ جائیں گے انسرٹ والے میں, نہیں, ہاں, پیج لے آؤٹ میں جائیں گے. پیج لے آؤٹ میں یہ کالمس کا آپشن ہے. ٹھیک ہے, اس کے اوپر آپ صرف ایرو لے کے آئیں تو یہ لکھا ہوا ہے سپلٹ ٹیکسٹ انٹو 2 or more columns. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ پیج لے آؤٹ کے اندر جو پیج سیٹ اپ والا گروپ ہے اس میں جو موجود ہے کالمس والا, ٹھیک ہے, تو یہ اس کے اندر ہوتا ہے. تو یہ کون سے ٹیب کے اندر ہم نے دیکھا ہے؟ پیج لے آؤٹ کے اندر دیکھا ہے. ٹھیک ہے, تو پیج لے آؤٹ جو ہے یہ اس کا رائٹ آنسر ہے. In Microsoft Word, which feature allows you to change a specific word or phrase throughout the entire document effortlessly؟ پورے ڈاکومنٹ کے اندر اگر آپ لوگ کوئی بھی ورڈ آپ لوگ ایک ہی دفعہ چینج کرنا چاہتے ہیں, تو آپ نے کیا کرنا ہے, فائنڈ کر لینا ہے اس لفظ کو, اور پھر آپ لوگوں نے اس کو ریپلیس کر دینا ہے. تو فائنڈ اینڈ ریپلیس کی مدد سے آپ لوگ ایزیلی کر سکتے ہیں. ان مائکروسافٹ ورڈ وچ گروپ انڈر دا انسرٹ ٹیب از پرائمرلی یوزڈ ٹو کریٹ لنکس ود ان دا ڈاکومنٹ اور دا ایکسٹرنل سورسز؟ لنکس آپ لوگ کیسے انسرٹ کر سکتے ہیں اپنے ڈاکومنٹ کے اندر؟ آپ لوگ جانا یہ انسرٹ ٹیب, انہوں نے یہی پوچھنا کہ انسرٹ ٹیب کے اندر کون سا جو ہے نا وہ گروپ ہوتا ہے جس کے اندر یہ موجود ہوتا ہے. تو یہ انسرٹ ٹیب کے اندر یہ ہوتا ہے ہائپر لنکس. ٹھیک ہے, اس کی مدد سے آپ لوگ یہاں پہ لنکس لگا سکتے ہیں. تو یہ کون سے گروپ کے اندر موجود ہے؟ لنکس والے گروپ کے اندر موجود ہے. تو لنکس جو ہے نا یہ والا اس کا رائٹ آنسر ہے. آگے ہم لوگ چلتے ہیں. موسٹ فیمس ورڈ پروسیسر, سب سے زیادہ ورڈ پروسیسر جو استعمال ہوتا ہے وہ ایم ایس ورڈ ہی ہوتا ہے. پیج گروپ انکلیوڈز آپشن, پیج گروپ کے اندر کون کون سے آپشنز موجود ہیں؟ ادھر آپ لوگ چلیں, آپ لوگ ادھر ہوم والے پہ نہیں, ادھر آپ لوگ انسرٹ والے ٹیب پہ چلے, یہ ہے پیج والا گروپ. پیج والے گروپ میں آپ لوگ دیکھیں ادھر 3 جو ہے نا آپ لوگوں کو آپشنز نظر آتے ہیں, کور پیج, بلینک پیج اور پیج بریک. ٹھیک ہے, تو آپ لوگوں نے یہی بتانا تھا کہ کون سا اس میں موجود ہے. دیکھیں کور پیج, پہلا آپشن یہ کور پیج, یہ اس کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے, باقی بلینک پیج اور پیج بریک ان کے اندر موجود نہیں ہے. تو یہ والا اس کا رائٹ آنسر ہے کور پیج. اگر مجھے ان ایم ایس ورڈ یو کین انسرٹ ٹیکسٹ ود اسپیشل اسٹائلز یوزنگ دا ورڈ آرٹ کمانڈ اویلیبل ان دا ڈیش گروپ آف دا انسرٹ ریبن. انسرٹ ریبن کے کون سے گروپ کے اندر ورڈ آرٹ موجود ہے؟ تو یہ انسرٹ ٹیب کے اندر یہ ورڈ آرٹ ٹیکسٹ گروپ کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ٹیکسٹ اس کا رائٹ آنسر ہے. A mark or any other distinctive sign associated with the product, ایک پروڈکٹ کا جو اپنا اسپیشل جو ایک مارک ہوتا ہے, اس کا جو اپنا اسپیشل سائن ہوتا ہے اس کو ہم لوگ ٹریڈ مارک بولتے ہیں. کمپیوٹر سیکیورٹی کو ہم لوگ سائبر سیکیورٹی بھی بولتے ہیں. سائبر سیکیورٹی از دا رائٹ آنسر. Data mining is practiced on dash data collections. Data mining is practiced on the static data collections called data warehouses. یہاں جو ڈیٹا اسٹور ہوا وہ ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے, اس کو ہم لوگ اسٹیٹک بولتے ہیں. ٹھیک ہے, اسٹیٹک اس کا رائٹ آنسر ہے. آگے ہم لوگ چلتے ہیں. پیپل آر ورکنگ ان سٹنگ پوزیشن ڈیو ٹو کمپیوٹر سائنس اینڈ دس ہیو مور چانس ٹو ڈیولپ. آج کل آپ لوگ دیکھیں کہ وہ کمپیوٹر سائنس کی وجہ سے زیادہ تر بیٹھا ہوا کام کرتے ہیں, ان کو زیادہ دیر جو ہے نا وہ بیٹھنا پڑتا ہے. تو اس سے چانس ہوتا ہے کیا چیز ڈیولپ ہونے کا؟ اوبیسٹی, یعنی کہ موٹاپا ڈیولپ ہونے کا چانس ہوتا ہے. تو اوبیسٹی یہاں پہ اس کا رائٹ آنسر ہے. اچھا, یہ تھے آپ لوگوں کے سارے ایم سی کیوز. یہ بہت ہی ایزی, زیادہ تر آپ لوگوں کا پیپر جو ہے نا
آپ لوگوں کے فائنل کا 60 to 80% پیپر انہیں اسی طرح سے یا تھا ایم ایس ورڈ کے اندر سے، اور اس کی میں نے آپ لوگوں کو صحیح نقلیں مارنے کا میں نے آپ لوگوں کو طریقہ بتا دیا. ٹھیک ہے، تو آپ لوگ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا. مزید جتنے بھی کوئزز ہیں آپ لوگوں کے وہ بھی اپلوڈ ہو چکے ہیں زیادہ تر. باقی تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.